کہ یہ علوم جو ہم نے حاصل کرنے ہیں، ان علوم کو حاصل کرتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ ہم یہ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھیں گے اللہ خوش ہوگا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھیں گے اللہ کے پیغمبر خوش ہوں گے، وہ علم پڑھیں گے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور وہ علم جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے۔ نمبر ایک، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کا حافظہ اچھا ہے تو بھی ٹھیک ہے، حافظہ کمزور ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی طالب علم کو سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو بھی ٹھیک ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، وہ تو دونوں کو حاصل ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو۔ نمبر دو، ہم یہ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں، جو علم آتا جائے گا ہم اس پر عمل کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ جب علم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عامل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم او کما قال، جو شخص جتنا پڑھے اس پر علم، اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو اس نے نہیں پڑھا ہوتا وہ علم بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم جسے کہتے ہیں علم وہبی، علم لدنی، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان محنت کرتا ہے اور علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو جو نہیں پڑھا وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ میں ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ جو نہیں پڑھا وہ بھی آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ بیان کے لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس عقیدے پر کوئی آپ کا مخالف اعتراض کرتا ہے، اب اس کا جواب آپ نے پڑھا نہیں ہوتا، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اس کا جواب بھی ڈال دے، تو یہ ہے کہ جو نہیں پڑھا اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ میں نے بڑی ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو نہیں پڑھا وہ بھی آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یوں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نمبر دو، نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس علم پر عمل کریں گے۔ وہ علم ہی کیا ہوا کہ جس پر بندہ عمل نہ کرے، وہ علم ہی کیا ہوا کہ جو انسان کو عمل سے محروم کر دے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک شخص ہوتا ہے باعمل، ایک ہوتا ہے بے عمل، ایک ہوتا ہے بد عمل۔ ایک ہے باعمل، نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، ایک شخص ہے بے عمل جو نیک عمل نہیں کرتا، اور ایک ہوتا ہے بد عمل یعنی جو کرتا ہے لیکن برے اعمال کرتا ہے۔ سب سے اچھا آدمی باعمل ہے، اس کے بعد والا بے عمل ہے، اور اس کے بعد والا بد عمل ہے۔ ایک شخص ماشاءاللہ فجر کی سنت بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، باعمل ہے۔ ایک شخص فجر کی سنت نہیں پڑھتا، صرف فرض پڑھتا ہے، یہ بے عمل ہے۔ اور ایک آدمی فجر کی سنت تو نہیں پڑھتا لیکن فجر کی سنت کے موقع پر گناہ کرتا ہے، تو یہ بد عمل ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں باذوق، ایک ہوتے ہیں بے ذوق، اور ایک ہوتے ہیں بد ذوق۔ باذوق کون ہے؟ خوشبو لگائیں تو مزہ آ جائے، خوشبو سونگے تو مزہ آ جائے، اور خوشبو میں فرق کریں، یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ عود ہے۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ عنبر ہے۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ مشک ہے۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ گلاب ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ خس ہے۔ اور ایک کون ہوتا ہے؟ بے ذوق، لگا دو تب بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ تب بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے خوشبو ایسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے،
لگا لیا تو ٹھیک ہے، نہ لگائے تو بھی ٹھیک۔ اور ایک ہوتے ہیں بد ذوق، ان کو خوشبو لگاؤ تو سر میں درد ہوتی، نہ 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 میں نہیں لگاتا، میں نہیں لگاتا۔ اور بعد ایسے میں تو دیکھتا رہتا ہوں، عود اتنی قیمتی خوشبو ہے کہ جس کی لکڑ بھی 1.25 یا 1.5 کی کلو ہوتی ہے، جیسے خوشبو نے نکلنا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو خیر یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ نمبر 2، ہم یہ نیت کریں کہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 3، اس نیت سے پڑھیں کہ میں نے اس علم کو آگے پڑھانا ہے، یہ علم میں نے سکھانا ہے، یہ علم میں نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ یاد بھی کریں گے، پھر انشاءاللہ محنت بھی کریں گے، پھر مطالعہ بھی کریں گے، پھر تکرار بھی کریں گے، پھر اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ تو دوسری بات، علم کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ نمبر 2، عمل۔ نمبر 3، اس علم کو آگے پہنچانا، علم کو آگے سکھانا، علم آگے پڑھانا، یہ نیت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علوم عطا فرمائیں گے۔